بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء۔ دیکھو جی قانون کامیابی، ترک موالات۔ لا يتخذ المؤمنون، نہ بنائیں ایمان والے، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنین کے۔ من یفعل ذالک، جو کرے گا یہ بات، فلیس من اللہ فی شیء، پس نہیں ہے من اللہ اے فی دین اللہ و ولایت اللہ، اللہ کے دین اور اللہ کی ولایت سے، فی شیء، فی شیء کسی چیز میں، الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر یہ کہ بچاؤ اختیار کرو تم ان سے، تقاتا بچاؤ اختیار کرنا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے اللہ پاک تم کو، نفسہ اپنے آپ سے، یعنی عقاب نفسہ ہی، اپنی پکڑ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹنا ہے، المصیر لوٹنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا، فرما دیجئے اگر چھپاؤ تم، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو ہو یا ظاہر کرو اس کو، یعلمہ اللہ، جانتا ہے اللہ پاک اس کو، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدیر، پوری قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھو یہاں پر موالات کفار سے روکا گیا، موالات کفار سے، کہ کوئی ایمان والا، مسئلہ ماننے والا، مسئلے کے منکر کو دوست نہ بنائے، دوست نہ بنائے۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھو، تین چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے موالات، دوسرا مواسات، اور تیسرا مدارات۔ کتنی چیزیں ہیں؟ ایک چیز موالات، اور ایک مواسات، اور ایک مدارات، اور ایک چوتھی چیز بھی ہے معاملات۔ معاملات، تو یہ چار چیزیں ہیں، چاروں کو سمجھنا ضروری ہے۔ موالات کا مطلب ہے دوستی اور محبت، پیار۔ موالات کا کیا مطلب ہے؟ دوستی اور محبت، پیار۔ اس کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی کافر اور بدعتی کے ساتھ جائز نہیں، کسی بھی مشرک اور بدعتی کے ساتھ جائز نہیں۔ ایمان والے کی محبت ایمان والے کے ساتھ ہوگی، اور بدعتی کے ساتھ محبت یا مشرک کے ساتھ محبت یہ بالکل حرام ہے۔ اسی کو بیان کیا، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، یہ بات ذہن میں رہے۔ بدعتی کے ساتھ محبت، مودت حرام ہے۔ نمبر دو ہے مواسات۔ مواسات کا مطلب ہے ظاہری ہمدردی، محبت نہ ہو، مودت پیار نہ ہو، دوستی نہ ہو، لیکن ظاہری طور پہ کبھی کچھ تعامل کر دینا، کبھی کچھ دے دینا ظاہری طور پہ، اور اندر حقیقت میں نفرت ہو اور محبت نہ ہو، دوستی بھی نہ ہو، تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر حربی کافر ہے تو اس کے ساتھ یہ جائز نہیں، اور اگر غیر حربی مشرک ہے تو اس کے ساتھ یہ مواسات اور ظاہری ہمدردی یہ جائز ہے۔ نمبر تین مدارات۔ مدارات کا مطلب ہے اخلاق سے پیش آنا۔ مدارات کا مطلب ہے اخلاق سے پیش آنا۔ اخلاق سے پیش آنا، جو ظاہر بہر کفار ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، تو ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ جائز ہے۔ جو اپنے اخلاق بد اخلاقی نہ کرے،
اور جہاں تک اہل بدعت اور زندیق لوگ ہیں اسلام کا دعویٰ کر کے پھر کفر کرنے والے یا اہل بدعت، تو ان کے ساتھ یہ حسن سلوک بھی جائز نہیں، بلکہ بدعتی کی توہین کرنا یہ رفع درجات کا سبب ہے۔ انشاءاللہ ظہر کے بعد رد البدعات کے مضمون پر وہاں میں نے احادیث بھی لکھ دی ہے، وہ آپ پڑھیں گے کہ بدعتی اہل بدعت کی توہین یہ ایمان کے رفع درجات کا سبب ہے۔ خوش خلقی اور بظاہر جو ہے اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، یہ جو ظاہر کافر ہیں ان کے ساتھ تو جائز ہے، لیکن جتنے اہل بدعت اور زنادقہ اور مرتدین ہیں ان کے ساتھ جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو ظاہر اور کھلا کافر ہے اس کو تو سب جانتے ہیں وہ کافر ہے، کسی کو شبہ نہیں پڑ سکتا، اور یہ جو زندیق اور بدعتی ہے اس کے ساتھ اگر آپ نرمی کریں گے، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو عامت المسلمین، عام لوگوں کے گمراہی کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے اس خطرے کے پیش نظر شریعت نے بدعتی اور مشرک کی توہین تو واجب کی ہے، لیکن ان کا اکرام نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ معاملات میں تجارت ہے، اجرت ہے، ملازمت ہے وغیرہ، تو یہ ہر کافر مشرک جو بھی ہو سوا مرتد کے، مرتد اور زندیق کا ملازم بھی نہیں رہ سکتا اور اس سے اجرت بھی نہیں لے سکتا، اور جو کھلے کافر ہیں ان کی ملازمت یا اجرت وہ جائز ہے شریعت میں۔ تو یہاں کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4۔ موالات، محبت اور دوستی ہر کافر سے ناجائز، اور مواسات ظاہری ہمدردی یہ اور خیرخواہی نفع رسانی یہ آل حرم کے ساتھ جائز نہیں، باقی کفار کے ساتھ جائز ہے، لیکن میں نے بتایا مرتد، زندیق اور بدعتی نہ ہو۔ کچھ سمجھ بھی رہے ہو؟ اور مدارات یہ بھی کھلے کافروں کے ساتھ جائز، لیکن زندیق، مرتد، اہل بدعت کے ساتھ یہ بھی ناجائز ہے۔ معاملات، تجارت یہ بھی کھلوں کافروں کے ساتھ بالکل جائز، لیکن جو مرتد اور زندیق ہیں جیسے شیعہ، قادیانی وغیرہ وغیرہ، تو ان سے احتیاط ضروری ہے۔ اب یہ مضمون قرآن کا کئی مقام پر موجود ہے، صرف ایک نہیں۔ سورۃ النساء نکالو، آیت نمبر 140، جلدی بھائی، صفحہ نمبر 153۔ دیکھو جی، یہ دیکھو، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، آگے چلتے جاؤ، اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویکفر بها ویستہزأ بها، جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جائے اور ان کے ساتھ مذاق کیا جائے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، ایسی مجلس اور تقریر میں بیٹھنے کی اجازت، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ وہ شروع ہو جائیں، داخل ہوں دوسری باتوں میں، انکم اذن مثلہم، اگر اس کے بعد بھی تم ان کے ساتھ بیٹھے پھر تمہارے اور ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہاں یہ ایک آ گیا، اسی طریقہ سے یہاں انشاءاللہ اور بھی آیات اس مقام پہ آئیں گی۔ اسی طرح یہ آپ کے پاس سورۃ المائدہ آیت نمبر 570، آیت نمبر یہ سورۃ ہود نہیں، میں غلط بھول گیا، المائدہ آیت نمبر 51، المائدہ آیت نمبر 51 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 68، نکالو ذرا، یہ آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو مت بناؤ یہود اور نصارہ کو دوست، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے
بعض کے دوست ہیں. اگلا ذرا جملہ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ، جو کوئی دوستی کرے گا ان سے، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس بے شک وہ دوستی کرنے والا بھی انہی میں سے ہے. جو یہودیوں اور نصرانیوں سے دوستی رکھے گا اس کا حکم بھی کس کا ہوگا؟ منہم، انہی یہود اور نصارہ والا. یہ بھی اسی طرح کا یہودی اور نصرانی ہے. یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 68، جلدی بھائی جلدی، آیت نمبر 68. اس عنوان کا نام ہے قطع الموالات عن الکفار. 202 بھائی، 202 جہاں پر بھی اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ. یہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی. یہاں پر بھی قطع موالات ہے لیکن استدلال ابھی نہیں کر رہے. یہاں آپ یہی سورۃ المائدہ آیت 51، انعام آیت 68، نساء آیت 140، ان سب میں قطع موالات مع الکفار، کافروں کے ساتھ محبت مودت سے روکا گیا ہے. لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء. ایک جملہ آپ سنتے ہیں، کیا کافر سے نفرت نہیں ہونی چاہیے؟ کفر سے نفرت ہونی چاہیے. کافر سے پیار کرنا چاہیے اور کفر سے نفرت ہونی چاہیے. اب یہاں کیا فرمایا بھائی؟ کفر سے محبت نہیں کرنی یا کافروں سے؟ اب یہ کتنی غلط اصطلاح جاری کی جی. کفر سے نفرت ہونی چاہیے، کافر سے نہیں ہونی چاہیے. اور قرآن نے کیا کہا؟ اشداء علی صحابہ سخت ہیں کفر پر یا کافروں پر؟ کافروں پر. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ، کفر محسوس کرے یا کافر محسوس کرے؟ یہ کون سا کفریہ اصطلاح جاری کر دی گئی مسلمانوں میں؟ اور یہ مہربانی ہے ہمارے دوست بزرگوں کی، انہوں نے جاری کیا کہ جرم سے نفرت ہونی چاہیے، مجرم سے نہیں. کفر سے ہونی چاہیے، کافر سے نہیں. تو پھر کفر کو کاٹنا چاہیے، کافر کو کیوں قتل کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں جس نے کافر سے محبت کی، سنو سنو، جس نے من یتولاہم منکم فہو منہم، جس نے کافر کے ساتھ محبت کی، مشرک یہودی نصرانی کے ساتھ محبت کی، فہو منہم، وہ بھی اسی طرح کا یہودی نصرانی ہے. اب بتاؤ کافر کے ساتھ پیار ہوگا نا، کفر کے ساتھ نفرت ہوگی؟ وہ بولو صوفیو، جو مشرک کے ساتھ محبت کرے تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بھی انہی میں سے. جو یہودی کے ساتھ محبت کرے وہ بھی انہی میں سے، اور جو نصرانی کے ساتھ محبت کرے وہ بھی انہی میں سے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ یہ عجیب مقولہ جاری کیا کہ جرم سے نفرت ہونی چاہیے، مجرم سے نہیں. یہ اصل میں عیسائیوں کا مقولہ ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کی اصطلاح ہے، اور یہ ہمارے اندر جاری ہو گئی. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ کافر کے ساتھ محبت کرنا یہ حرام ہے، مشرک کے ساتھ پیار کرنا یہ حرام ہے، اور اسی طرح اہل بدعت اس کے ساتھ پیار کرنا یہ حرام ہے. لا یتخذ المؤمنون، مت بنائیں ایمان والے، الکافرین، کافروں کو اولیاء، دلی دوست، محبوب، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگلی بات بھی سنو، جو کافر سے نفرت نہیں کرے گا، کافر کے ساتھ محبت کرے گا، مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کرے گا یہ کام، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ اے فِي دِينِ اللَّهِ شَيْءٍ، یہ تنوین تحقیر کے لیے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ذرا بھی وہ دیندار نہیں. سمجھو سمجھو، جو کافر مشرک کے ساتھ محبت کرے ذرا بھی دیندار
تھوڑا بھی ابھی دیندار نہیں، پکا بے دین ہے. الا ان تتقوا، الا ان تتقوا. اب اس جملے کو سمجھنا ہے، مگر یہ کہ تم بچاؤ کرو، منہم ان سے، تقاتن بچاؤ کرنا. ہاں ایک صورت ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ قتل ہو جانے کا خوف ہے. وہ دوسرے مقام پہ ہے من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان. کوئی ایسا مقام آ گیا کہ اکیلا موحد آدمی مشرکین اور کفار میں پھنس گیا، تو وہاں پر اللہ نے اتنی اجازت دے دی، اتنی کہ جان بچ جائے، قتل کا خطرہ ہو یا قطع عضو کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں وہاں قلبہ مطمئن بالایمان، دل میں فرق نہ آئے. لیکن قتل کی صورت میں، جبر اور اکراہ کی صورت میں اگر زبان سے غلط جملہ نکل بھی جاتا ہے اور غلط اظہار ہو بھی جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ رخصت ہے. یہ کیا ہے؟ عزیمت تو یہ ہے کہ مر جائے، عزیمت یہ ہے مر جائے، اور اگر مر گیا تو بڑے اعلیٰ درجہ کا شہید ہوگا، حق کی پاداش میں مر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرکتا. صحابی کو فرمایا اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا، ان قتلتا او حرکتا، اگرچہ تو قتل ہو جائے یا آگ میں جل جائے، آگ میں جلایا جائے، لیکن شریک کسی کو نہیں کرنا. تو مسیلمہ کے مقابلہ میں دو صحابی آئے. مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، دو صحابی گرفتار ہوئے. تو ایک کو مسیلمہ نے کہا، تلوار سامنے تھی، کہ تو شہادت دے انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں. تو صحابی نے کہا انت نبی اللہ، تو اللہ کا نبی ہے، اس نے چھوڑ دیا. دوسرا صحابی آیا، اس نے کہا تشہدو، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول، اس کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا میں ذرا بہہ رہا ہوں، میں ذرا بہہ رہا ہوں. اس نے پھر کہا کہ محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ کہتا ہے ہاں دیتا ہوں. کہتے ہیں میری؟ کہتے ہیں میں ذرا اونچا سنتا ہوں، بہہ رہا ہوں. اس نے تیسری مرتبہ کہا، صحابی نے کہا، اس نے قتل کر دیا. جب آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا پہلے نے تو رخصت پہ عمل کیا اور دوسرے نے جو عمل کیا ہے یہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے. یہ تمیز ذرا ذہن میں رکھو، یہاں اشکال ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الا ان تتقوا منہم تقاتل. تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ کون سی صورت ہے؟ بصورت طلب جان یا طلب عضو، جیسا کہ من اکرہا والی آیت ہے، یہ بھی اسی طرح کی آیت ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اب یہاں پر آئے شیعہ کہتے ہیں جہاں سے تقیہ ثابت ہو گیا. الا ان تتقوا منہم تقاتن، کہتے تقاتن تقیتن ہے نا، تقیتن، یہ صریح طور پہ تقیہ قرآن سے ثابت ہو گیا. یہ اہل تشیع نے کہا، لیکن اب دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک تو اہل تشیع کا تقیہ کے بارے میں نظریہ، اس پر انشاءاللہ مستقل بحث آئے گی. شیعہ کا نظریہ تقیہ والا، اس پر پوری بحث آئے گی سوال و جواب سمیت. یہاں پر یہ سمجھو کہ شیعہ کے ہاں تقیہ سب سے اونچی عبادت ہے، اور جو تقیہ نہ کرے وہ مردود ہے اور اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں. اصول کافی میں متعدد روایات ہیں لا دین لمن لا تقیۃ لہ. جس آدمی کا تقیہ نہ کرے لا دینا، اس کا کوئی دین نہیں ہے. تو شیعہ مذہب میں سب سے اونچی دو عبادتیں ہیں، ایک متا یعنی زنا اور دوسرا تقیہ. امام جعفر صادق کے ذمہ لگایا کہ ہمارے دین ایسا ہے کہ جس کے 9 حصے 9 حصے وہ تقیہ میں ہیں، اور جو اس دین کو زہر کرے گا اذلہ اللہ، اللہ اسے رسوا کرے گا.
اور جو ہمارے دین کو چھپائے گا اعزہ اللہ، اللہ اس کو عزت دے گا۔ تو بہرحال شیعوں کے ہاں تکیہ ایک تو سب سے اونچی عبادت ہے، نمبر 2 اس کے لیے کوئی اکراہ نہیں، کوئی مجبوری نہیں، بلکہ عام روٹین میں جھوٹ بولنا عبادت ہے۔ تو شیعہ کا تکیہ الکذب کے مترادف ہے، جھوٹ بولنا۔ آپ اصول کافی لے کر بیٹھ جائیں، یہ شیعہ کی کوئی کتاب، امام بیٹھا ہے حجرے میں اور ایک مرید آتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، اس کو اور جواب دیا جا رہا ہے، دوسرا آتا ہے اس کو اور جواب دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر نہ کوئی مجبوری ہے نہ کوئی بات ہے۔ تو شیعہ کے ہاں مذہب اور دین کے بارے میں جھوٹ بولنا اور اپنے مذہب کو چھپائے رکھنا یہ سب سے اونچی اور اعلیٰ عبادت ہے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو آ رہی ہے۔ تو اب ذہن میں رکھ لینا، شیعہ جہاں سے استدلال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ تو تقیہ کے خلاف دلیل ہے، نہ کہ تقیہ کا اثبات ہوتا ہے۔ اللہ نے موالات کفار سے منع کیا اور پھر ایک صورت استثنائی رکھی، وہ صورت ہے ان تتقوا منہم تقاتا، اور قرآن پاک نے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل کر دی، اور وہ ہے من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کی وضاحت کر دی۔ حالت اکراہ یا حالت اجبار کے اندر اگر اپنا مذہب چھپائے یا ظاہری طور پہ ان کے ساتھ دوستی رکھ بھی لے ظاہری طور پہ، تو اس دوستی کی اجازت ہے، نہ کہ کفر اختیار کرنے کی اجازت ہے یا کفر ظاہر کرنے کی، اور کفر ظاہر کرنے کی اجازت ہے صرف اجبار و اکراہ کی صورت میں، بس سمجھ آئی یہ بات۔ اور شیعہ کے نزدیک نہ کوئی اجبار ہے نہ کوئی اکراہ ہے، بلکہ ہر مقام پہ جھوٹ بول سکتا ہے اور تقیہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں مجبوری کی حالت میں بھی رخصت کا درجہ ہے، جبکہ شیعوں کے ہاں غیر مجبوری کی حالت میں بھی عزیمت کا درجہ ہے۔ دوسرا فرق کیا کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں حالت اکراہ میں بھی رخصت ہے، عزیمت نہیں، لیکن اہل تشیع کے ہاں حالت غیر اکراہ میں بھی عزیمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ اب شیعہ مذہب نے یہ تقیہ کیوں اختیار کیا؟ ہر بات میں جھوٹ، اصل میں شیعہ اپنا مذہب بچا نہیں سکتا، اتنا گندا مذہب ہے، اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو کوئی صورت نہیں ان کے بچ جانے کی۔ آپ مسئلہ امامت پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کتنے عجیب عجیب خرافات ہیں۔ تو شیعہ مذہب ہے ہی اس قابل، جس طرح حیض کے چیتڑوں کو ظاہر کرنا درست نہیں، بدبو ہی بدبو ہے، اسی طرح شیعہ مذہب کے اندر بدبو ہی بدبو، تعفن ہی تعفن، اس کو بھی ظاہر کرنا درست وہ بھی خود نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ بدبو نہ پھیلے، اچھی ہے، گٹر کا منہ بند ہو، اچھا ہے، کھل گیا کام خراب ہوگا۔ تو شیعہ مذہب پر صرف ایک بات کر رہا ہوں، باقی انشاءاللہ اس کی مستقل بات آپ کو فوٹو اسٹیٹ دوں گا، اور اس پر مستقل ان کے دلائل بھی، اہل سنت کا جواب بھی، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ایک سوال ہے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ علی نے ابو بکر کی بیعت جو کی یہ بطور تقیہ کی تھی، تقیہ کیا۔ ہمارا سوال ہے کہ علی نے تقیہ کیا اور تقیہ دین ہے، اور جو دین تقیہ والا اختیار نہ کرے وہ بے دین ہے، تو حضرت حسین نے تقیہ کیوں نہیں کیا؟ علی نے تو کیا تقیہ، حضرت حسین نے تقیہ کیوں نہ کیا؟ انہوں نے اپنے بچے بھی ذبح کرا دیے لیکن تقیہ نہیں کیا۔ اگر یہ تقیہ عبادت تھی اور لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کا تقیہ نہیں، اگر یہ مسئلہ تھا تو پھر یہ فتویٰ جائے گا حضرت حسین پر۔ حضرت حسین نے تقیہ نہ کر کے پورے مذہب شیعہ کی بنیادیں ہلا دی اور سارے بہانے ان کے ختم ہو گئے۔ اب دیکھو جی، آیت پر نشان لگا لو، اس کی تحقیق بعد میں۔ یحذرکم اللہ نفسہ، ڈراتا ہے اللہ پاک تم کو، نفسہ، نفسہ کا کیا مطلب؟ عقاب نفسہ ہی، اپنے نفس، اپنے عذاب اور عقاب سے، بإلی اللہ المصیر،
اور اللہ ہی کی طرف المصیر لوٹنا ہے.